ایک صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک دم میں نکلنے گئے، میں نے کہا گھر چلو۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو۔ تو مجھے گھر لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کرو۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھیں ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینہ پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہی تھی۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال احوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشگی دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل ہیں، پریشانیاں۔ ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے ان کے لمبے چوڑے واقعات سنائے، جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہا وہیں لے جاؤں، میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں۔ اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا، اور اس پہ دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک، اور میں نے کہا میں نے آپ کی تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہا آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا، یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے، لیکن چھوٹ گیا،
اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے۔ اور میں نے کہا زوال کہہ رہا اتنے سال سے، کہہ رہا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا۔ اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی، کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے، یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا کی بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی۔ ہاں، انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، آپ کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔